دوسرا آرڈر اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے بتایا الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی، اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اسی مجلس میں دی ہو یا 1 مہینے بعد دی ہو، اگلے دن دی ہو، 1 سیکنڈ بعد دی ہو، 6 مہینے بعد دی ہو، قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس حکم کی بھی آج دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دھڑ 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 طلاقیں نکال کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ حلال کر لیتے ہیں۔ کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا ہو اکٹھی اور ان صحابی نے کہا ہو کہ چونکہ اکٹھی ہیں لہذا کتنی ہیں؟ 1 ہے، حالانکہ صحابہ کے درجنوں فتاوی احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ تو یہ اہل حدیث حضرات نے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ان سے مسٹیک ہوئی ہے، ان سے ہو گئی، آپ اس مسٹیک میں ان کو فالو نہ کریں۔ بیوی اس سے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن نے طلاق کے حکام کو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، بالکل واضح۔ اب کسی نے ہٹ دھرمی کی قسم اٹھا لی ہو ڈٹائی کی اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اکٹھی 3 ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن میں 3 طلاقوں کے حکام 2 جگہ بیان کیے ہیں، ایک سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ نے بتایا تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے۔ سورہ طلاق 28ویں پارے میں اللہ نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، بعض لوگ ان دونوں آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مرج کر دیتے ہیں۔ سورہ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، جب دو گے تو وقفے سے دو گے، 1 مہینے میں 1، پھر دوسرے مہینے میں دوسری، پھر تیسرے مہینے میں تیسری، اور اس کی اللہ انہی آیتوں میں حکمت بیان کر رہا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہم تمہیں تقسیم کر کے طلاق دینے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر اکٹھی دے دی تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ آج طلاق کے یہ احکام کی دھجیاں اڑا رہے کہ نہیں اڑا رہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بیویوں کو 3 طلاقیں دیتے ہیں اور فتویٰ لا کے بولو رکھ لیتے۔ کوئی کہتا میں غصے میں تھا، کوئی کہتا میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی، کوئی کہہ رہا کہ 3 ہوتی نہیں ہے، فلانے کا فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک میرے لیے آپ سے زیادہ قابل احترام ہے، لیکن وہ مفتی نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس فتوے اب اس کو بیان بھی نہیں کرتے۔ ان سے میری براہ راست جب ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرا اس معاملے میں پہلے زیادہ اسٹڈی نہیں تھی، اس لیے میں کہتا تھا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، اب میں نے جب اسٹڈی کی ہے تو ان کی رائے کیا ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن پہلی والی رائے ان کی بہرحال وہ والا موقف اب ان کا نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ یہ مسئلہ بیان بھی نہیں کرتے، سمجھتے ہو؟ تو پوری امت ایک طرف ہے میرے بھائی، سارے صحابہ، تابعین، چاروں ائمہ، قرآن، اور وہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں۔ ابھی میں جواب دینے گیا تو یہ ہمارا تفسیر کا لیکچر سارا اسی کی نظر ہو جائے گا، اس لیے میں اس موضوع کو ابھی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا حکم ہے جس کی دھجیاں بولو اڑائی جاتی ہیں، اور قرآن ان احکام کو بھی بیان کر کے کہتا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، اور پھر قرآن یہ آیتیں بیان کر کے یہ بھی کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش بولو نا مت کرو، منہ سے 3 نکل گئیں، اللہ کی باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے فاولئک ھم الظالمون، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کر لو، جب شادی ہوتی ہے نا پہلے یہ کنٹرول کرو زبان پہ۔ قبول ہے تو سوچنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ قبول ہے بولنا ہے کہ نہیں بولنا، قبول ہے میں کبھی نہیں کوئی کہتا میری شادی ہو گئی دلہن کے پاس جا رہا ہے ابے میرا تو منہ سے قبول ہے نکل گیا تھا یار، میرا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں یار، وہاں تو بڑی خوشی خوشی بھاگ رہا ہوتا ہے، طلاق کے وقت کہتا ہے میرے منہ سے نکل گیا، میرے منہ سے نکل گیا۔